اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ 23 اکتوبر 2020 ہے۔ میں مسیحا آخر الزماں اور مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی، ان کے خلیفہ، ایک فرعون جیسے چھوٹے مسیح کی ریاست اور دعوت الملل جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کر گواہی دینا، اور پھر سورہ نمل کا راز کھلنا، اور پھر یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہونا۔ یاجوج ماجوج دکھنے میں دو دکھتے ہیں، لیکن جیپنیز جو سارے دو نسل ہیں وہی چائنا میں رہنے والے تھے، جہاں پر کووڈ-19 وائرس ظاہر ہوا۔ پھر اس کے بعد آگ کا حضر الموت سے ظاہر ہونا، ڈیتھ ویلی سے، جو کیلیفورنیا کے پاس میں ہے، ڈیتھ ویلی جو نیشنل پارک ہے USA میں۔ حضر الموت سے مراد لوگ یمن والی سمجھ گئے، یہ اللہ کے نبی کے خواب کی تعبیر تھی۔ حضر الموت سے مراد ڈیتھ ویلی کے پاس سے آگ نکلنا، ڈیتھ ویلی کی دریا کے پاس سے، وہاں دریا بھی ایک ہے، اس کے پاس سے آگ کیلیفورنیا، لاس اینجلس، سان فرانسسکو، ٹیکساس، یہ پورا ہوتے ہوئے نیچے نارتھ امریکہ سے ساؤتھ امریکہ تک پورا امیزون رین فارسٹ، جو آگ نکلنا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے جو کنٹینیو رہے گی۔ پھر اس کے بعد یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، کووڈ-19 وائرس۔ پھر اب میں اس ویڈیو میں ایک خاص بات بیان کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ایک انقلاب ہے اسلامک دنیا میں، ایک بڑا انقلاب۔ بڑے بڑے علماء دین جو 1400 سال سے سورہ نمل کے بارے میں بیانات کرتے آئے، آج وہ سب غلط ثابت ہو جائیں گے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سچی قرآن کی روشنی میں، سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 16 سے لے کر 19 تک پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں بولا کہ سلیمان علیہ السلام کو جانوروں کا علم دیا تھا یا الحشرات کا یعنی انسیکٹس کا علم دیا تھا، نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ طائر برڈز کا علم دیا تھا، برڈز کی بولی سکھایا تھا اللہ تعالیٰ۔ جانوروں کی بولی کا علم نہیں دیا تھا، جانوروں کی بولی نہیں سکھایا تھا اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو، نہ ہی الحشرات کی یعنی انسیکٹس کی، بلکہ صرف طائر یعنی برڈز یعنی پرندوں کی بولی سکھایا تھا۔ یہ قرآن کہتا ہے۔ اب آپ قرآن کے خلاف نہ جائیں۔ میں اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ 1400 سال سے سورہ نمل کا وہ راز آ کر آج یہاں کھل جاتا ہے۔ 2020 3 اکتوبر کو یہ راز اللہ تعالیٰ میرے ذریعے کھلتا ہے، خوابوں کے ذریعے علم عطا ہوتا ہے اور اس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سورہ نمل 27واں سورہ، اس کے اندر سلیمان، جس کو سورہ سلیمان بھی کہتے ہیں، جس کو سورہ طاسین بھی کہتے ہیں، کیونکہ پہلی آیت طاسین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں میرے اوپر یہ بھی راز کھولے کہ یہ جو لفظ ہے طاسین، یہ کوڈ ورڈ تحسین کا، جو کہ وائف ہے مسیحا کی، یہ معاملہ جو نام آئے ہیں جسے حرف مخاطات کہتے ہیں، یہ ایکچولی 29 ہیں، جس میں مسیحا کو ملا کر 30 ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ کیریکٹرز ہیں جو اس قرآن کی تصدیق کے لیے یہ رولز پلے کریں گے مہدی مہادیو کے ساتھ، یعنی نٹراج کے ساتھ، یعنی وہ لیلا کریں گے۔ تو یہ کوڈ ورڈز تھے ان کے ناموں کے، جو آگے پیچھے کر کے آئے ہیں کہ اللہ ظاہر کرا۔ تو میں اس ویڈیو میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، سورہ نمل لفظ غور کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام سورہ نمل نہیں رکھا، نہ اللہ نے کوئی سوروں کا نام رکھا ہے اپنی طرف سے، یہ بعد میں نام رکھے گئے جس میں اس کا ذکر آیا پہچانت کے لیے۔ اللہ کے نبی اس کو سلیمان والا سورہ کہتے ہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، اللہ کے نبی اس کو طاسین والا سورہ کہتے، اور پھر سورہ نمل بھی اسے بعد میں اسے نمل رکھا گیا۔ نمل کے معنی ہیں
نمل کے معنی ہیں عرب میں چونٹی کے. ذرا غور کریے, نمل کے معنی کیا ہے عرب میں؟ چونٹی کے. اور نملی کے معنی ہیں ہندوستان کے ساؤتھ انڈیا میں پیکاک, مور کے, اطاؤس کے. 3000 سال پہلے کی لینگویج تامل, تیلگو میں نملی پیکاک کو کہتے ہیں. نملی, نیملی, تامل سے نکلا تیلگو ورڈ نیملی. تامل ورڈ تھا نملی, لیکن آج کل تامل میں اسے مائل بولتے ہیں. کچھ سالوں سے کہا جا رہا ہے, لیکن پرانی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ, نملی پی فول کو کہتے ہیں. پی فول میں آتا ہے پی ہن یعنی مورنی, پی چکس یعنی مورنی کے بچے. مورنی کے بچے, مورنی, مور کو ملا کر پی فول کہتے ہیں. ان سب کو نملی کہتے ہیں. حالانکہ فیمیل نملی کو فیمیل کا ورڈ ایڈ کیا جاتا ہے, بچوں کو پلل یعنی بچوں کا ورڈ ایڈ کیا جاتا ہے ساتھ میں نملی کے, لیکن اس کو ملا کر پورا نملی. تو ایک وادی میں اگر بہت زیادہ نملی ہو, نمل ہو یعنی مور ہو نملی, تو اس جگہ کا نام وادی نملی ہو جائے گا, وادی نملی. اب اس میں یہ نہیں بولیں گے کہ وادی مورنی, نہیں بولیں گے, وادی مور بولیں گے, کیونکہ مور سے ہی مورنی ہے, مورنی سے ہی مورنی کے بچے ہیں, مور سے ہی مورنی, مورنی سے بھی مور کے بچے. لہٰذا کسی وادی کو اگر مشہور آپ کرتے ہیں تو مورنی کے نام سے, مورنی کے بچوں کے نام سے نہیں کریں گے, اس کے جو ہیڈ آف دا فیملی ہوتا ہے مور, میل کے نام سے کریں گے. تو وادی نملی, وادی مطلب ویلی یعنی چاروں طرف پہاڑ اور کھلا میدان بیچ میں, جہاں چھوٹے چھوٹے جھاڑ ہو, پیڑ پودے, چھوٹے چھوٹے پودے ہوں اور ہریالی والی جگہ ہو, اس کو کہتے ہیں. اور بڑے بڑے بھی جھاڑ ہو کچھ کچھ, اس کو کہتے ہیں وادی, ویلی. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نملی کا ذکر یعنی مور کا ذکر, لیکن عربی میں تو مور کو اطاؤس کہتے ہیں بھائی. یہ لفظ نملی اور نیملی جو قرآن میں آیا ہے, اس سے آپ چونٹی نہیں یعنی اینٹس نہیں بلکہ پی فول قرار دے رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ 1400 سال سے علماء دین, بڑے بڑے لوگ یہی سمجھتے آئے ہیں آج تک. کئی کہانیاں بیان کی گئی ہیں, کئی لوگوں نے آج بھی چونٹی کے بارے میں لے کر اتنے بیانات دیے ہیں, بڑے بڑے علماء دین, مفتی حضرات, عالم حضرات. کیا وہ سب غلط اور آپ صحیح؟ میں صحیح اس لیے کیونکہ میں قرآن کو صحیح کہہ رہا ہوں, حدیث کو صحیح کہہ رہا ہوں, نہ کہ آپ کی اپنی من گھڑت کہانی کو. کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو معجزہ قرار نہیں دیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا؟ تو پھر قرآن کی آیت صحیح, لوگوں کی سمجھ غلط. ذرا غور کیجئے, قرآن میں اللہ تعالیٰ جسے آج سورہ کا نام دیا گیا نمل یعنی چونٹیوں کا سورہ, یعنی دا اینٹس یعنی نمل یعنی چونٹی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ حقیقت میں چونٹی نہیں ہونا چاہیے, پی فول ہے اس کے معنی. ارے بھائی, قرآن کس میں نازل ہوا؟ عربی میں نازل ہوا. کیا اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ عربی میں طاؤس کہتے ہیں؟ کس کو؟ مور کو عرب میں طاؤس کہتے ہیں, معلوم تھا. پھر اللہ تعالیٰ نملی کیوں بولا؟ وادی نملی لفظ ہے, سورہ نمبر 27 آیت نمبر 18 میں لفظ ہے وادی نملی. اس کے دو معنی ہوتے ہیں, ایک تو یہ چونٹیوں کی وادی, دوسرا
نملی کی وادی، نملی کی نہیں بولیں گے، وادی نملی مطلب وادی نملی یعنی نملی وادی، یعنی وادی نملی. ایک ہو گیا وادی نملی اور ایک ہو گیا چونٹیوں کی وادی، چونٹیوں کی ویلی. دونوں میں سچ کون سا؟ بڑا ہی فرق ہے، باریک سا. میں بول رہا ہوں وادی نملی سچ ہے، یعنی نملی کی وادی، اس کو پلٹا کے بول سکتے ہیں، لیکن وادی نملی بولیں گے ڈائریکٹ. ایک جگہ کا نام مشہور ہوتا ہے، بھائی وہ نملی وادی ہے تو نملی وادی بولتا ہوں میں اس کو. آپ بولیں گے نہیں، نملی سے مراد، وادی نملی سے مراد چونٹیوں کی وادی. چونٹیوں کی وادی عرب کے لیے صحیح ہے، لیکن ساؤتھ انڈیا ہندوستان کے لیے نملی وادی صحیح ہے، وادی نملی صحیح ہے، یعنی موروں کی وادی، مور کی وادی، یعنی پیفول کی وادی. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ قرآن پاک میں چونٹیوں کا ذکر آیا ہے، لفظ آیا ہے. ہر دابت الارض کا، یعنی ہر جانور کو، چرند پرند سب کو، انسان کو بھی دابہ کہا گیا ہے، چونٹیوں کو بھی، ٹرمائٹس کو بھی. لیکن نملی سے مراد اطاؤس، پیکاک، نملی ہے، نیملی ہے، جو تیلگو میں مور کو کہتے ہیں اور پیفول کو کہتے ہیں، اور تمل ناڈو میں نملی مور کو کہتے ہیں، پیفول کو کہتے ہیں. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ جو قصہ بیان کر رہا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا بیان کر رہا ہے، نہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسماعیل علیہ السلام کا. یا یہ کس کا بیان کر رہا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کا، جو جہاز پہ اڑتے تھے. آدھے دن کا سفر ایک مہینے کا سفر آدھے دن میں پورا کر لیتے اور پھر شام میں پورا کر لیتے. تو کس سے کرتے؟ کنگ سلیمان علیہ السلام کے ایئرپورٹس دریافت ہوئے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ہاں، یہی بولیں گے آپ. ارے بھائی، نمل سے مراد چونٹی ہے. بڑے بڑے علماء دین بیانات دے چکے ہیں اس آیت کو سچا ثابت کرنے کے لیے. جب لوگوں نے، انبیلیورس نے، منافقوں نے، کافروں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اللہ کیسا ہے، چونٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے بات کی، چونٹی کی بات سنی اور ہنس پڑے اور دیکھ کے کیا بات کر رہے ہیں. وہ لوگ مذاق اڑائے، لیکن مسلمان لگ گئے اس کو ثابت کرنے کے لیے. کسی نے کہا نہیں، وہ وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا کہ کیا کہا گیا، وہ فلاں فلاں فلاں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے مور اور مورنی کے بچے نے بات کی، جو سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے. کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ دعوت من الارض، سورہ نمل میں ہی دعوت من الارض نکالنے کا وعدہ کرتا ہے، آیت نمبر 82 میں. جو کلام کرے گا، بات کرے گا اپنے زبان سے، اپنے گلہ سے، ٹھیک ہے، وہ نکلا پیکاک. ایک دوسرا، اللہ تعالیٰ اسی میں کہتا ہے کہ وہ سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی سکھایا تھا، تو پیکاک پرندہ ہے. اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نملی کی بات کرتا ہے سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں. تو نمل ہی دابت الارض ہے، دابت من الارض جو نکلا ہے وہی پیکاک ہے، اینجل. اور اسی کو حدیث بولتی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک سفید پرندے کا روپ دھارن کریں گے، یعنی بہار الانوار حدیث چیپٹر نمبر 51، 52، 53 میں. اور وہ سفید، جب مور پلٹ کے ناچتا ہے تو پیچھے سے سفید نظر آتا ہے، تو وہ گواہی دیں گے پہلے. اور وہ سال ہوگا 2015. تو یہ واقعہ ہوا 2015 سے لے کر 2020 تک کے مجھے نہیں پتہ چلا کہ نملی کے معنی ایکچولی جو نمل سورہ نمل کہہ رہے ہیں اس سے مراد مور ہے، بلکہ میں تو چونٹی سمجھ رہا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ اب اس کو ظاہر کرتا ہے 5 سال کے بعد. ذرا غور کیجیے، میں اس میں آپ کو بہت بڑا راز کھول رہا ہوں. تامل آپ مار کے ورڈ دیکھیں، نملی، NAMALI، نملی. اور قرآن کی آیت دیکھیں،
27 آیت نمبر 18 وادی النملی، وہاں پہ بھی نملی کے لفظ ہیں، جس سے مراد چونٹیوں کی وادی ہوگا، اور دوسرا وادی نملی یعنی پیکاک کی، پیفول کی وادی، دونوں معنی اپنی جگہ صحیح ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ راز کو کیوں نہیں کھول دیا آج ابھی کہ یہ چونٹی نہیں ہے، نمل نہیں ہے، یہ پیکاک ہے، طاؤس ہے؟ کیوں نہیں کھولا؟ کہ اللہ کی حکمت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں دی گئی، کنجیاں دی گئی، یہی کنجیاں آیتیں جس میں بڑے راز چھپے ہیں۔ مسیح دجال کے بارے میں بتایا گیا، مگر مسیح دجال کون ہے یہ نہیں بتایا گیا۔ اللہ کے نبی سے بھی راز رکھا گیا، جیسے ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایگزام بچوں کو پڑھاتا ہے، لیکن جب ایگزام کا وقت آتا ہے تو خود ٹیچر سے بھی راز رکھا جاتا ہے تاکہ وہ کہیں اپنے بچوں کو نہ بتا دے، کسی کو نہ بتا دے، تو وہ پیپر ایک عام امتحان ہوتا ہے۔ ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے اس راز کو مسیح آخر الزماں کے زمانے میں کھولنے والا تھا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ظہور آیات کا وقت ہوگا اور آیاتیں ظاہر ہوں گی، لہٰذا سورہ نمل کا نام اب ہوگا۔ حقیقت میں کہ میں قرآن کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں حدیث کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، وہ حدیثیں جو قرآن کے خلاف آ جائے وہ ہم قبول نہیں کر سکتے، لہٰذا میں قرآن کے حق میں بات کر رہا ہوں، قرآن کی تعریف بیان کر رہا ہوں، قرآن کا معجزہ بیان کر رہا ہوں، اللہ کے نبی کی سچائی بیان کر رہا ہوں، اور جو دنیا نے سمجھا تھا ان کی غلط فہمی دور کر رہا ہوں۔ لیکن اس کا ایک فائدہ ضرور ہوا، لوگ چونٹیوں کی ریسرچ میں لگ گئے، ان کو پتہ چلا کہ چونٹی ایک سوشل اینیمل ہے، وہ اپنے مردوں کو گاڑتی ہے، وہ جو ہے کیا کیا کرتی ہے، پوری اینیٹومی آف اینٹس میں نے کھول کے رکھ دی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ اب پتہ چلا دنیا کو کہ چونٹی کیسے کالونیز بناتے ہیں، لیکن اس کا اوپر جو ہے پٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا، اندر ان کے کالونی بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس میں پورا سسٹم ہوتا ہے، بڑے بڑے ان کے شہر ہوتے ہیں، اس کی ایک لیڈر ہوتی ہے کوئین، اس کو بھی پر آتے ہیں، اوپر نکل جاتے ہیں، پھر میل کو بھی پر آتے ہیں، جب دونوں ملتے ہیں تو میل اس سے میٹنگ کرنے کے بعد مر جاتا ہے، اس کا پر بھی چلا جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے، اور پھر چونٹی کے پر بھی چلے جاتے ہیں، پھر وہ بچے دیتی ہے، تو وہ غلام ہوتے ہیں، اس میں الگ الگ پورے کیٹیگریز ہیں۔ لیکن چونٹی کو کان نہیں ہوتے، 12,000 چونٹیوں کی اسپیسیز دریافت ہو چکی ہیں ورلڈ میں، لیکن چونٹی کو کان نہیں ہوتے، اور منہ تو ہوتا ہے جس سے وہ کھاتی ہے، لیکن آواز نہیں کر سکتی، اس کو ووکل کارڈ نہیں ہوتا۔ ان چونٹیوں کی آواز بھی آتی ہے، لیکن وہ جسموں کو ہلا کے آوازیں کرتی ہیں، ایسے ایسے، اور ایک دوسرے سے کیسے کمیونیکیٹ کرتی ہیں معلوم؟ ان کے جسم سے، ٹانگوں سے، سر سے، ان کے جسم سے ایک قسم کا کیمیکل نکلتا ہے جسے فرمونز کہتے ہیں، ایک ایسا فرمون ڈالتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈینجر، ایک ایسا جس سے پتہ چلتا ہے کہ کھاؤ، اٹیک کرو، ایک ایسا کہ ایک راستہ، تو ایک لائن جو ہے فالو کرتے ہیں وہ فرمونز کے ذریعے۔ اس کی پوری ریسرچ کی گئی ہے، آپ دیکھ لیجئے۔ لہٰذا چونٹی کوئی بھی خطرہ موسم کے علاوہ، موسم جب ہوتا ہے تو موسم پرکھ لیتی ہے، بارش آنے والی ہے فلاں فلاں، لیکن کوئی بھی خطرہ وہ 1 فٹ 2 فٹ کے قریب آنے تک کے محسوس نہیں کر سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے، جب آپ کی کھانے کی پلیٹ آپ رکھ دیں، اس میں کچھ کھانا یا شکر، چونٹیاں بھاگتی نہیں ہیں، بھاگتی ہیں، لیکن وہ خطرہ 1 فٹ سے زیادہ محسوس نہیں کر سکتی، اور چونٹیاں 1 فٹ سے 2 فٹ سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے اینٹیناس پورے سگنلنگ کرتے ہیں، پورے سینسز ہوتے ہیں ان میں۔ اور چونٹی جب بات نہیں کر سکتی، کان نہیں ہوتے، تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ بات کری چونٹی اور سنی
اور دیکھی، کتنے دور سے دیکھی؟ 2 فٹ سے نہیں، کم سے کم 100 میٹر قریب دیکھی ہوگی، لیکن 100 میٹر تو چونٹی دیکھ ہی نہیں سکتی، اس کے سائز کے حساب سے ریسرچ ہو گئی۔ اور خطرہ وہ جب تک کہ ان کو آپ اپنے ہاتھ سے مار کے ہکالو نہیں، کبھی کبھی وہ آپ کے ہاتھ پر چڑھ جاتی ہیں، کیونکہ پوری باڈی آپ کی وہ اتنی دور سے نہیں دیکھ سکتی۔ لہٰذا چونٹی نہیں ہے نملی، بلکہ پیہن، پیکاک، اور وہاں پر فیمیل کا ذکر آتا ہے۔ ذرا غور کریے، فیمیل ہوا یہ، سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ جہاز پہ اترے ایک جگہ، اور جب چل رہے تھے نکل کے تو وہاں پر انہوں نے موروں کو پایا۔ ایک مور بیٹھا جھاڑ کے اوپر، اپنی مورنی کو بولا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، ہوشیار۔ تب مورنی نے اپنے بچوں کو کہا جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ اڑ نہیں سکتے، کہ دیکھو سلیمان اس کا لشکر آ رہا ہے، اپنے اپنے جگہ میں چھپ جاؤ، بول کر وہ خود اڑ گئی جھاڑ میں، اور مور کے بچے چھپ گئے جھاڑوں میں، کیونکہ چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں چوزے، وہ کچھ لے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کو اڑنا نہیں آتا۔ ذرا غور کریے کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ اب آپ بولیں گے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کیوں نہیں کھول دیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عہد لیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ دنیا تحقیق کر لے کہ چونٹی میں بھی کیا ہے، اور ان کو جب پتہ چلے کہ چونٹی واقعی میں سن نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی، جو کہ قرآن کہہ رہا ہے سنتی ہے، بات کرتی ہے، تو پھر وہ وائبریشنز محسوس کر سکتی ہے اپنی باڈی سے، اینٹینا سے۔ جو آوازیں کرتے ہیں وہ اس کو کون محسوس کرتے ہیں؟ ان کے اینٹینا سے، وہ ایک دوسرے کو چھو کر کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ ان میں میلز فیمیلز ہوتے ہیں۔ ایک چونٹی کی جو سپوز اگر آپ دیکھیں 2 فٹ تک بھی، کبھی آپ اپنے دروازے پہ دیکھیں کہ چونٹیاں چل رہی ہیں، تو 1 فٹ کے آپ کے قریب ہاتھ لے جانے تک، بعض اوقات 3 انچ کے قریب آپ ہاتھ لے جانے تک کہ وہ بھاگتی نہیں ہیں، وہ پرواہ نہیں ہے ان کو آپ کی، نہ کھندے جانے کی پرواہ ہے، نہ کچھ، اپنے کام پر لگی ہیں، اپنے عمل پر، اپنے شغل پر لگی ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ کام کے معنی ہندوستان میں 2 لفظ الگ الگ ہوتے ہیں، ایک تو جنسی تعلقات کو بھی کہتے ہیں سنسکرت میں، لہٰذا آج کل وہ لفظ جو ہے نا کام بن گیا، یعنی شغل بن گیا، یعنی عمل بن گیا، یعنی کرم بن گیا۔ چونٹی 2 فٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی، زیادہ سے زیادہ بڑی چونٹی اتنی ہوتی ہے جو مکوڑے کہتے ہیں جسے، کالے کالے، 2 فٹ 3 فٹ سے زیادہ وہ اپنے ہی ایریا میں دیکھ نہیں سکتی پوری طریقے سے، یا ہو سکتا ہے تھوڑا دیکھ بھی سکتی ہو تو تھوڑا بہت، لیکن پہچان نہیں سکتی انسانوں۔ اور ہر 10 فٹ کے اوپر جب آپ روڈ پر چلیں تو چونٹیاں ہوتی ہیں، جیسے آپ سانس لے رہے ہیں تو لاکھوں کروڑوں جراثیم مر رہے ہیں، پھر آپ چھوڑ رہے ہیں، یہ چیزیں عام خاص ہیں۔ کیا چونٹیاں سلیمان علیہ السلام کے محل میں نہیں تھی؟ کیا ان کے بستر پہ نہیں آتی تھی کبھی؟ کیا ان کی گلیوں میں نہیں تھی؟ کیا چونٹیاں سڑکوں پر ہر جگہ نہیں تھی؟ جو اللہ تعالیٰ خاص طور سے کہہ رہا ہے وادی نملی۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، کیا چونٹیاں جب سلیمان علیہ السلام رستے میں جاتے تھے تو کیا چونٹیاں وہاں پر سنائی نہیں دیا، ان کو دکھائی نہیں دیا سلیمان علیہ السلام؟ کیا ان کی آوازیں انہوں نے نہیں سنی؟ پھر یہ کون سی چونٹی ہے؟ یہ چونٹی نہیں، کیونکہ اسرائیل میں اس زمانے میں مور نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ بولیں گے مور کا کیا تعلق ہے؟ تاریخ مذہب میں آتا ہے مور کا ذکر، جنت سے نکالے گئے تھے آدم علیہ السلام، بی بی حوا، اور ابلیس شیطان، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں مور، یہ 4 لوگوں کا ذکر آتا ہے جو جنت سے نکالے گئے تھے،
اور وہ ہندوستان میں آئے. وہ سری لنکا ہندوستان جو کہ پورا ایک تھا وہاں آئے، اور یہی جگہ ساؤتھ انڈیا میں مور سیٹل ہوئے، اور ساؤتھ انڈیا سے نکل کر یہ ہمالیاز کے پاس گئے، لیکن یہیں پر ان کی پوری آبادی قائم ہوئی ساؤتھ انڈیا میں. اور یہیں سے فرعون کے پاس پہنچے مور، یہیں سے جو ہے نا دوسرے مقام پر پہنچے، ورلڈ میں پھیلے. اور بائبل میں ذکر آتا ہے سلیمان علیہ السلام کا مور کے ساتھ، کہ تارشیش کہتے ہیں تامل ناڈو اس ساؤتھ انڈیا علاقے کو، جہاں پر منکیز یعنی بندر اور پیکاک جو کہ بہت خاص پرندہ ہے، وہ جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچائے گئے تھے. ذرا غور کریے. نملی، اب نملی کو نمل بولنا شروع کر دیا تو سورہ نمل نام پڑ گیا. تو اللہ کو کیا معلوم نہیں تھا یہ عربی زبان میں کیا بولتے ہیں نملی کو، یعنی پیفول کو؟ مگر اللہ بیان کر رہا ہے ہندوستان کا واقعہ، ساؤتھ انڈیا کا واقعہ، جب سلیمان علیہ السلام یہاں پہنچے اور انہوں نے دیکھا یہ واقعہ دور سے، تو یہ واقعہ ظاہر ہو گیا ماشاءاللہ سے. دیکھنے کے بعد باقاعدہ آواز کرتی ہے پیکاک پیہن دونوں، اور 10 کلومیٹر تک سن سکتا ہے. ایک جگہ حدیث میں آتا ہے، بیان کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے تقریباً 3 میل سے دوری سے پیکاک کی آواز سن لی، یعنی چونٹی کی آواز سن لی. اب چونٹی کی آواز تو 3 میل سے نہیں سنے آئے گی نا، ہو سکتا ہے 3 کوس ہو، 300 کوس ہو. تو یہ مور ہی ہے جو دور سے، یعنی دوری تھی، اب وہ کنفرم نہیں کہ کتنی دوری تھی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہارڈلی دوری کچھ 100 فٹ یا 200 فٹ کی رہی ہوگی، یا 30 فٹ کی رہی ہوگی، یا 30 میٹر کی رہی ہوگی. جب سلیمان علیہ السلام نے مور کو دیکھا، پھر مورنی کو دیکھا وہ اپنے بچوں کو کیا بول رہی ہے، تو وہ ہنس پڑے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام دیکھے کھلا، جنات بھی دیکھے ساتھ میں. سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جنات بھی تھے، اور ان کے دوسرے لوگ بھی، وہ بھی دیکھے، سب دیکھے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے ان کی زبان کو سمجھا. تو کیا ان کے پاس کوئی ٹرانسلیٹر تھا؟ ہو سکتا کوئی ایکوپمنٹ تھا ہوگا جو جنات اپنی دوسری دنیا سے لے کر آئے، زمین پہ جیسے ایروپلین لے کر آئے تھے. وہ اس دنیا میں بنا ہوا نہیں تھا ایروپلین، وہ یہاں سے آئے تھے. ویزا سلیمان علیہ السلام نے دیا تھا ان کو، یعنی پرمیشن رہنے کا، ایک کانٹریکٹ کے ذریعے. وہ غلامی کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی. تو وہ پھر جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تو وہ اپنے جہاز کو لے کر چلے گئے، اپنے ینتر کو لے کر چلے گئے، جو ٹرانسلیٹر رہا ہوگا اس زمانے میں. کیونکہ سلیمان علیہ السلام نے مور کو پیہو پیہو تو یعنی پیاؤں پیاؤں تو یعنی میں آؤں تو نہیں کہا ہوگا نا. بلی کی یعنی انہوں نے جب پرندے سے بات کی تو ہدہد سے پوہو تو نہیں کہا ہوگا نا. یعنی انہوں نے ایک ٹرانسلیٹر یوز کیا ہوگا، اس کے جو سگنلز نکلتے ہیں لینگویج کے، اس کو ٹرانسلیٹ ان کی زبان میں کیا ہوگا. ایسا ہو سکتا ہے. تو آج ویسے ٹرانسلیٹرز موجود ہے دنیا میں، لوگ ریسرچ کر کے بیان کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو نملی جو لفظ قرآن میں آیا ہے، ذرا غور کریے. نملا، نون لام نون میم لام، ادھر بھی وہی، عربی میں بھی وہی، اور تامل میں بھی وہی لفظ پھر دعوت الارض پیکاک ظاہر ہوتا ہے. تو لہٰذا سورہ نمل کا اصل ترجمہ ہے دا پیفول، یعنی الطاؤس کی پوری فیملی. تو قصہ یہ بیان ہو رہا ہے ہندوستان کا، تقریباً 3000 سال پرانا. اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام، اب یہ بات ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی کیا وہ بھونگیر کی وادی میں نملی جہاں دعوت من الارض نکلا وہاں اترے تھے یا کوئی اور جگہ، وہ میں بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن یہ بات تو ثابت ہو گیا، یہ بات تو پوری ثابت ہو گئی کہ چونٹی نہیں ہے نمل. ارے اتنے لوگ بیانات کرے ہیں، اتنے بڑے کتابیں. نہج البلاغہ میں کیا لکھا ہوا ہے. یہ ارے نہج البلاغہ جو ہے پوری صحیح ہونا ممکن نہیں، کیونکہ وہ قرآن پاک تو ہے نہیں نا.
لوگوں نے بہت سی باتیں وہاں پر اپنی مرضی سے بھی گھڑ دی ہے، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے ہیں وہاں پر، لہٰذا بڑے بڑے لوگوں نے چونٹیوں کی یہ بات کہی، وہ بات کہی، ایسا کہا ویسا کہا، اتنے ارے بھائی جب سمجھے آیت ہی قرآن کی جب غلط سمجھ گئے تو پھر قصے کہانیاں تو بہت سی بنا لیے ہیں۔ ذرا سوچیے، ایک نبی کی شان کی بات ہو رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کی بات، جس کو اللہ پرندوں کا علم دیا۔ دنیا میں سب سے چھوٹی پرندہ جو ہوتا ہے وہ بی ہوتی ہے، بی اس کا نام کچھ ہے، ایسی کچھ نام ہے، جس کا وزن 2.5 گرام ہوتا ہے، 2.5 سے 3 گرام کے اندر ہوتا ہے، جس کا وزن جو بالکل اتنی ہوتی ہے 1.5 انچ کی چڑیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چڑیا آتی ہے پرندوں میں، اس کے بعد کوئی دنیا میں چڑیا نہیں۔ اللہ کو یہ نہیں معلوم تھا کیا؟ عرب میں جراثیم کو یعنی انسیکٹس کو الحشرات کہتے ہیں۔ ہاں، عرب یہ مانتے ہیں کہ الحشرات الگ ہیں، طائر یعنی برڈس الگ ہیں۔ تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی غلطی کرے گا کہ عرب تو اس کو الحشرات کہتے ہیں، چونٹیوں کو جو کیڑے مکوڑے سب ہوتے ہیں وہ الحشرات میں آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو برڈس کہہ رہا ہے؟ یہ غلطی تو نہیں کرے گا نا اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سلیمان کہا، موسیٰ کہا، عیسیٰ کہا، فرعون کہا، داؤد کہا، تو یہ سب نام تو عربی نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ جب نام کسی کا لیتا ہے تو وہ عبرانی ہے، وہ اریمک ہے، وہ الگ الگ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عربی میں بیان کیا۔ عربی میں اس کا ٹرانسلیشن اللہ نے داؤد علیہ السلام کا بیان نہیں کیا کہ داؤد کے معنی کیا ہیں، سلیمان کے معنی کیا ہیں، موسیٰ کے معنی کیا ہیں، عیسیٰ کے معنی کیا ہے، وہ تو بیان نہیں کیا نا اللہ تعالیٰ، مگر نام وہی لیا پرانے عربی میں۔ تو کوئی قوم یا کوئی ریاست یا کوئی ایک جانور کی فیملی کا نام بھی جو ہے، پرندوں کی فیملی کا نام اللہ وہی لے گا جس نام سے اس علاقے میں اسے پکارا جاتا ہے۔ فرعون کے معنی ہیں دا گریٹ ہاؤس، دا مین آف گریٹ ہاؤس، یعنی وہ شخص، پورے بڑے گھر کا ایک شخص، فرعون، جسے بعد میں بادشاہ کہتے ہیں۔ فرعون لفظ جو ایجاد ہوا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں جو راجہ تھا وہ 100-150 سال کے اندر کا ہی معاملہ ہے، وہاں پر فرعون لفظ پہلی بار استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے عام بادشاہ کہتے، بعد میں اب جو ہسٹورینس جو کتاب لکھے ہیں، فرعون سب کو فرعون لگا دیا انہوں نے، پورے پرانے بادشاہوں کو بھی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا ذرا غور کریے، فرعون عربی لفظ نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرآن کو عربی میں نازل کر کے فرعون ہی استعمال کرتا ہے۔ سلیمان کو سلیمان، داؤد کو داؤد، موسیٰ کو موسیٰ، عیسیٰ کو عیسیٰ۔ ویسے ہی وادی نملی ایک جگہ کا نام ہے، وادی نملی یعنی پیفول ویلی۔ وہ جگہ میں جب پہنچے سلیمان علیہ السلام تو ایک خالت، وہاں پہ لفظ ہے فیمیل کے، یعنی وہ فیمیل یعنی پیہن نے یعنی مورنی نے کہا، یا ایھا النمل، اے نملو۔ کس سے کہا؟ اپنے بچوں سے کہا، جو اس کے اندر فیمیل بھی تھے میل بھی تھے، بچے تھے، وہ پی چکس جسے کہتے ہیں، پی چکس جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، جب آپ بھاگتے کرتے ہیں یا چلتے ہیں تو کچلے جا سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اپنے اپنے جگہ میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر کچل دے اور ان کو پتہ بھی نہ چلے۔ اب یہ بات تو چونٹی نہیں بولے گی، کیونکہ ایک چونٹی اگر بولی بھی تو کتنی دیر میں سب سنیں گے، اور کتنی دور سے چونٹی نے دیکھا اور پہچان لیا، اس کو معلوم تھا کیا؟ تو یہ ساری باتیں آ کر یہاں فیل ہو جاتی ہیں، مگر مجبور تھے مسلمان زبردستی چونٹی کو ثابت کر کے آخر میں ہار کے دیکھ لیے کہ چونٹی کو تو ووکل کارڈ یعنی گدی میں بات کرنے کی، آواز نکالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی،
وہ کان نہیں رکھتی، اور اللہ نے یہ موقع ان کو دیا تاکہ تحقیق کر کے پتہ چلے جب میرا مسیحا دنیا میں آ جائے تو تب پتہ چل جائے کہ چونٹی کو تو کان نہیں ہوتے، وہ بات نہیں کرتی، لیکن کمیونیکیشن کرتے ہیں کیمیکلز کے ذریعے، جسم کو حرکت دے کر ایک چرپنگ کرتے ہیں، ایک آواز نکالتے ہیں جو ان کے اینٹیناز پکڑتے ہیں، وہ سگنلز، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور وہ ان کو احساس نہیں ہوتا کچھ بھی ہونے دو دنیا میں، جب تک آپ اپنا ہاتھ یا کوئی خطرہ ان کو 1 فیٹ تک نہ لے کے چلے جائے تب بھی نہیں ہٹتے وہ، جب تک ان کو آپ ہٹانا دے ایسے ایسے تب بھی نہیں ہٹتے، اتنے جو ہے نا ڈھٹ ہوتے ہیں، اتنے ضدی ہوتے ہیں، اپنے کام پر اپنے عمل پر لگے ہوتے ہیں، اگر آپ زیادہ ستائیں گے تو آپ کے ہاتھ پہ چڑھ جائیں گے، جسم پہ چڑھ جائیں گے، لہٰذا وہ چونٹی کا ذکر وہ قرآن میں نہیں آیا، نمل سے مراد وہ تھا نمالی لفظ، ساؤتھ انڈیا میں، تمل ناڈو میں، تیلگو میں وہی بولا جاتا تھا، تو وہ لفظ وادی نملی ایک جگہ کا نام تھا جس کے معنی تھے مور کی وادی، اللہ وہی بیان کر دیا قرآن میں، وادی نملی، نمل، پھر پیکاک، پی ہن، سمجھ رہے ہیں آپ، پھر پوری فیملی پی فول، تو نملی سے مراد پی فول ہے، نہ کہ چونٹی۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی، 1400 سال سے ہم نے، بڑے بڑے مفسرین نے، مفتیوں نے، عالموں نے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے بھی وہی سمجھا، اللہ کے نبی تو معلوم ہو گیا تھا سب، لیکن عہد لے لیے تھے اللہ تعالیٰ نہیں بتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا یہ ڈبل میننگ والے لفظ کو تحقیق کر لے دنیا اور دیکھ لے کہ وہ تو بات نہیں کر سکتی، وہ تو سن نہیں سکتی، تب میرا مسیحا آ جائے گا، تب دابت من الارض ظاہر ہوگا، پیکاک، تب میں بتاؤں گا میرے مسیحا کو کہ نمل سے مراد پیکاک ہے، پیفول ہے، تب وہ راز کھلے گا، تو جتنے منافقین کافرین ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے، اور جو صحیح ماننے والے مسیحا کے ساتھ ہوں گے وہ اس کو قبول کر لیں گے، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے گا جب اللہ تعالیٰ منافقوں کو الگ کر دے گا، مومنوں کو الگ کر دے گا۔ مومن وہ جو مسیحا اس کے ماننے والے، جو کہ آخری مومن کہا گیا ہے حدیث میں، عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو آخری امتی کہا گیا جو مسیح دجال کا قتل کرے گا، یعنی اینٹی کرسٹ کا خاتمہ کرنے والے کو کیا کہا گیا؟ آخری امتی کہا گیا، جبکہ امت تو بہت ہوگی، لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی سمندر پہ جیسے جھاگ ہوتا ہے، مسجدیں بڑی بڑی ہوں گی، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن ایمان والا نہیں، سوائے عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام کو آخری امتی کہا گیا، سچا امتی، دوسرے جو امتی ہوں گے نام کے ہوں گے، لہٰذا ابو داؤد شریف میں آتا ہے، میرا جب تک کہ آخری امتی مسیح دجال کا قتل نہ کر دے، اور مسیح دجال کا قتل کرنے والا کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام، یعنی وہ امتی کوئی اور نہیں، مہدی علیہ السلام ہی ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کا دوبارہ جنم ہے روحانی، بات سمجھ میں آ گئی؟ لہٰذا آپ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس میں پڑھیے اور ڈسکرپشن پڑھیے پورا، سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو وادی نملی مطلب پیفول ویلی، یعنی موروں کی وادی میں جب پہنچے سلیمان علیہ السلام، مگر بھائی یہ بات تھوڑی ہضم نہیں ہو رہی، کیونکہ آپ ایک زمانے سے کرونک سوچ رکھے ہوئے ہیں جو آپ کے اوپر ایسی چھاپ چھوڑی ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہ تو عقل قبول کر رہی ہے، نہ تو سائنس قبول کر رہی ہے، نہ تو قرآن قبول کر رہا ہے کہ وہ چونٹی ہے، بلکہ وہ قرآن کہہ رہا وہ پرندے ہیں، جس کی زبان اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو سکھائی، اور پرندہ بولتا ہے، اور یہ دعوت من الارض جبرائیل علیہ السلام کا روپ لے کر، یعنی جبرائیل علیہ السلام روپ لے کر دعوت من الارض کا کلام کرتے ہیں، تو یہ پیپول پہچانتا ہے انسان کو، شخصیت کو بھی پہچانتا ہے، ذرا غور کریں، اور اس نے دور سے دیکھا، اس کی آنکھ خنزیر کی طرح جیسا آتا ہے نا حدیث میں، اور پھر اس نے سنا، اس کی آنکھ، اس کے کان ہاتھی کی طرح، مطلب جیسے ہاتھی 10 کلومیٹر تک سن سکتا ہے ویسے پیپول بھی سن سکتا ہے، اور پھر وہ بات کرتا ہے، بولتا ہے، اور باقاعدہ ایک دوسرے میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، وہ آواز جس کی آواز دور سے بھی سنے آتی ہے، اور پھر ہنسی نکل جاتی ہے دیکھ کر، یہ سن کر
کہ ایک مور آواز دے رہا ہے اپنی مورنی کو، تو مورنی کہہ رہی ہے اے مورو، اے میرے بچوں، تم اپنی اپنی جگہ میں گھس جاؤ ورنہ کچل دیں گے سلیمان اس کے لشکر، اور خود اڑ جاتی ہے۔ ذرا غور کریے۔ تو یہ راز بھی اللہ تعالیٰ اکتوبر 2020 میں کھولا، 3 اکتوبر کو۔ ذرا غور کریے۔ اب نمل سے مراد کیا میں قرآن کو بدل رہا ہوں؟ نہیں، میں تو قرآن کو سچا بیان کر رہا ہوں۔ آپ اس کو زبردستی بدلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اپنی غلطی کو درست کر لیجئے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے بھائیو؟ تو سورہ نمل سے مراد کیا ہے؟ دا پیپل۔ اب چونٹیاں مت کہنا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اللہ اکبر۔